کے بعد میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے درمیان میں مولانا محمد جمیل صاحب تشریف فرما ہیں، بس ان کی مختصر سی بات ہوگی اور میں ان کے لیے وقت کی تعین کروں یہ تو گستاخی ہے، لیکن چونکہ یہ مجھے بہت قریبی سمجھتے ہیں اور اپنی اولاد کی حیثیت کا درجہ دیتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی میں ان کے سامنے ہمت کر سکتا ہوں محبتانہ طور پر کہ صرف اور صرف وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے جامع الفاظ کے اندر اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہمارے یہاں اسٹیج پر مختلف قسم کے ماشاءاللہ پھول جن کی خوشبوئیں الحمدللہ فضاؤں کو معطر کر رہی ہیں اور ماحول کو بہت منور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکات سے اور حضرت صدر محترم اور ماشاءاللہ عاشق اور محب قرآن جو ایک مثالی اور تجدیدی کام واقعی ماشاءاللہ تحسین القرآن میں، تجوید القرآن میں ایک بڑا امتیازی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کے ذریعے اور صدقے اور یہ اکابرین ہیں ان کی فکروں کے صدقے اللہ اور مزید راستے ماشاءاللہ قرآن کی خدمات کے اور راستے آسان فرمائے۔ تو بس یہ ہے کہ بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اب یہ ہے کہ آخری بالکل لمحات بھی ہے اور اب اس وقت اور بہت سارے تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، حاجات ہیں اور کھانے وغیرہ کا مسائل ہیں سامنے۔ تو بس میں صرف یہی ذرا سا عرض کروں گا کہ آج وہ میں نے جو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی الرحمن علم القرآن، یہ صفت رحمت اگر اللہ کی شامل حال نہ ہوتی تو اتنا اونچا کلام، چونکہ اللہ بڑے اونچے ہیں، بڑے وزنی ہیں، تو اللہ کا کلام بھی بڑا وزنی ہے۔ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں تو کلام بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس باقی رہنے والے اور وزنی کلام کو یہ ذرا سے بچے جنہیں پائجامہ باندھنے کی تمیز نہیں، ناک صاف کرنے کی تمیز نہیں، اردو اپنی مادری زبان صحیح نہیں بول سکتے، تو اس قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر ایسے اٹھائے پھر رہے ہیں کہ اتنی حفاظت ہمارے گھروں کے طاقوں میں اور مسجدوں کے محرابوں میں، مدرسوں کی درسگاہوں میں جو رکھے ہوئے ہیں وہاں نہیں ہو رہی ہیں، وہاں برف پڑ رہے ہیں، پرانے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں خون کے قطرے قطرے میں جو یہ الحمدللہ یہ حروف مل گئے ہیں، الفاظ مل گئے، پرانے نہیں، ہر دن آنے والا نکھار لے کے آ رہا ہے ماشاءاللہ اور چمک پیدا ہو رہی ہے، سمجھئے۔ اور ایسے بچے الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا اشارے کے ساتھ ساتھ نو کے زبان الحمدللہ قرآن زبان کی نوک کے اوپر دمادم سمجھئے، تمام رکوع کے ساتھ، تمام سورت کے ساتھ اور جناب پارے کے ساتھ ذرا سا اشارہ کرو تو اللہ کا یہ کلام سمجھئے اگر واقعی صفت رحمان کی صفت رحم نہ ہوتی، ایک حرف جو ہے اس کی گرمی اور اس کے وزن کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جس کو آسمان و زمین نہیں سنبھال سکے۔ اور اللہ خود خالق کائنات اور جو اللہ جن کا یہ کلام ہے وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جی پہاڑوں کے اوپر اتار دیا جاتا تو پہاڑ جو ہے وہ بے حال ہو جاتے، اپنے حال پر نہ رہتے، چکنا چور ہو جاتے، لیکن اللہ نے صفت رحمت کے ساتھ اس کو جی اتارا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طلب تھی اس امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، رات دن موم بتی کی طرح گھل رہے ہیں، پگھل رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، پاخانہ ڈالا جا رہا ہے، دانت توڑے جا رہے ہیں، بدن زخمی کیا جا رہا ہے، لیکن ہر موقع کے اوپر یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ تو یہ اتنا موم بتی کی طرح غم میں گھلنے والا، پگھلنے والا کائنات میں آیا نہیں انسانیت کے لیے۔ اللہ نے خود روک لگائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ارشاد فرما کے کہا
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس امت کے پیچھے آپ اپنی جانی کو ختم نہ کر دیں، ہلاکی نہ کر دیں اپنے آپ کو۔ اور پھر اللہ نے تسلی دی اور فرمایا ان علیک الا البلاغ، بس آپ کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے، ہدایت دینا نہ دینا، سمجھ گئے جی، اس کو جمع کرنا، قرآن پاک پر پڑھوانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ پہنچا رہے ہیں، اپنے فرض کو پورا کر رہے ہیں، بس آپ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، اب مسئلہ ہمارے حوالے ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام یہ جو رات دن امت کے ساتھ درد تھا، ابھی ہمارے ایک عزیز محترم نے جو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سمجھئے یقیناً آپ کے کمالات، جمالات، آپ کے حسن، لیکن اس کے باوجود اس طرح آپ کے جسم اطہر سے خون بہ رہے ہیں، دانت ٹوٹ رہے ہیں، سمجھئے کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سمجھئے بعد از خدا اس کائنات میں کمال والا، جمال والا، حسن والا۔ ایک شاعر کہتا ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ چاند سے تشبیہ دینا، یہ تو آپ کا حسن ہے، یہ ظاہری حسن، کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی بات ہے۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چاند جیسے تھے، وہ کون سی تعریف کر رہا ہے، کون سی وہ نعت خوانی کر رہا ہے، وہ تو عیب نکال رہا ہے، سمجھ گئے۔ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی بات ہے، چاند میں ہے جھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے، چاند تو اندر سے آدھا کالا ہے، 14ویں رات کا چاند بھی کالا ہے، سمجھ گئے۔ لوگ بتاتے ہیں، جو بڑھیا بتاتی ہیں دیہاتوں میں، کہ یہ بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے، چاند میں جو آتا کالا پن ہے وہ چرخے جیسے کہ مشکل، اس کی شکل ایسی لگتی ہے، تو چاند تو اندر سے کالا ہے۔ لیکن نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر ظاہری باطنی جانی دشمنوں کو بھی، ابو جہل وغیرہ رات دن قتل کے پلان بنا رہے، اس کی میں تیار کر رہے ملک سے باہر نکالنے کی، ایک بار کی حملہ کرنے کی، لیکن جب ذکر آتا ان کی مجلسوں میں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا، یہاں آ کے سارے زبان کو اٹھنے لگتے تھے اور یوں کہتے نا محمد کی زندگی کے اوپر یہاں انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ہے۔ تو ایسا مطلب یہ کہ وہ اور جسم خوشبو سے معطر جدھر کو نکل جاتے تھے، بات بس 1-2 منٹ کی ہے، جدھر کو نکلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت وقت، بہت دیر کے بعد اس راستے سے گزرنے والے صحابہ کرام بتا دیتے تھے کہ یہاں سے آقا گزرے ہیں، وہ آپ کے جسم اثر کے اندر ایک قدرتی خوشبو تھی، فضاؤں میں پھیلتی چلی جاتی تھی، سمجھئے جی۔ اور سمجھئے آپ کے ایک دانت کے بارے میں جب بات آئی گئی تھی، وہ ایک ساتھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی وہ آپ کے حسن کے بارے میں بات کی تھی، تو مجھے یاد آ گیا ابھی، سمجھئے آپ کے جسم کا ذرہ ذرہ، جبکہ کیا اللہ نے اس کو منزہ اور کیا منور کیا تھا۔ ایک دانت کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، سمجھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے بارے میں، وہ تو یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اگر جب مسکراتے تھے رات کے اندھیرے میں، تو دیواروں کے اوپر رات کے اندھیرے میں دانتوں کی چمک ایسی پڑتی تھی جیسے بجلیاں چمک رہی ہو۔ تو ایک شاعر کہتا ہے، در عدن کا موتی عدن کا موتی جو ہے سب سے زیادہ صاف شفاف مانا جاتا ہے، اور بڑی نزاکتوں سے وہ مطلب یہ کہ وہ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو عدن کے موتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آبرو تیری خاک میں مل جائے گی اے در عدن، اب وہ اکیلا پڑا مچل رہا ہے، سمجھ گئے جی، اور بہت اپنے اوپر ناز کر رہا ہے، سمجھ گئے آبرو تیری خاک میں مل جائے گی اے در عدن، تو نے دیکھا ہی نہیں دندان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کہیں مسابقہ ہو گیا نا، مقابلہ ہو گیا تیرا نبی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سے، تو آبرو تیری خاک میں مل کر رہ جائے گی۔ تو کیا شان تھی، لیکن امت کے غم میں کس طرح سے گھلتے چلے جا رہے ہیں۔ بس طائف کے اوپر، طائف میں جو حملے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سمجھئے کیا حال تھا امت کے لیے، اکیلے پس رہے ہیں طائف کے بالکل جنگل میں، ان بدماشوں نے سمجھئے یہ بھی نہیں سوچا چلو واپس چلا جائے گا، عرب کی طرح خاطر مدارات کم از کم پانی وانی پلا کے چلو واپس کر دو، بدماشوں کو پیچھے لگا دیا کہ اسے مارتے چلے جاؤ۔ وہ بدماش مارتے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود تھک جاتے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بیٹھ جاتے ہیں راستے میں، تو ایک زید بن حارثہ آپ کے غلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پتھروں کی جو بارش ہوئی ہے، تو ایک شاعر کہتا ہے ان پتھروں کے بارے میں کہ اپنی بدقسمتی پر وہ پتھر بھی رو رہے تھے اپنی زبان حال سے،
اور یہ کہہ رہے تھے طائف کے پتھر بھی اپنی بدقسمتی پر روئے پھوٹ پھوٹ کر، طائف کے پتھر بھی اپنی بدقسمتی پر روئے پھوٹ پھوٹ کر، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں کہ اے خدا کن کم بختوں کے ہاتھوں میں آپ نے ہمیں دے دیا، ہم مجبور ہیں کیا کریں، جب یہ پھینک رہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر، ہم گر رہے ہیں پھینک رہے ہیں، لیکن وہ بھی رو رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ طائف کے پتھر بھی اپنی بدقسمتی پر روئے پھوٹ پھوٹ کر، جب انہوں نے دامن پاک کو دیکھا خون سے تربتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک خون سے نچوڑ رہا ہے، تو اپنی بدقسمتی پر رو رہے تھے کہ کتنا بدقسمت ہے ہم، ہماری وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے باوجود کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے بددعا کی ہو، یا حضرت جبریل خود آئے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے، کہیں نہیں ملتا آپ نے مبارکباد دی حضرت جبریل کو، جبریل بہت اچھا ہوا، میں یہاں اکیلا پھنس رہا تھا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھے موقع پر آئے، جب انہوں نے عرض کیا حضرت جبریل نے، آپ نے فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا، ایسا تو آیا نہیں، بس یہی فرماتے تھے اللہم اہد قومی، اے اللہ یہ میری جو یہ قوم ہے، اے اللہ ان کو برباد نہ کر، سمجھ گئے، آبادی کی دعائیں اور جناب ان کی بے قصوری کی دعائی دے رہے ہیں، ایسا مظلوم آیا نہیں کائنات میں، سمجھ گئے، جو ظالموں کی طرف سے صفائی کا وکیل بن کے اور بارگاہ الہی میں ان کی آبادی کی دعائیں کر رہا ہو اور جناب ان کی بے قصوری کی دعائی دے رہا ہو، فرماتے تھے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اللہ ان کے واقع نہیں ہے جس سے مجھے دیکھ لیں، یعنی جب آنکھوں سے مار رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جی وہ پتھروں کی بارش کر رہے تھے، لیکن آپ کیسی ان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں ظالموں کی طرف سے، تو آج وہ تو ایک تو صفت رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ امت کے ساتھ رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھئے جی آپ کے اوپر جو آپ نے پتھر کھائے سب کچھ وہ ہوئے، تو آج اس کی برکات اور الحمدللہ آج ان حضرات کی جو محنتیں ہیں تو وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، انشاءاللہ یہ کوششیں جو کر رہے ہیں بہت اللہ قدر فرماتے ہیں، قدردانی ہوگی اور بہت انشاءاللہ چاروں طرف ایک ماحول اور فضا اور چاروں طرف انشاءاللہ سمجھئے منور اور ہوگا انشاءاللہ ماحول، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان حضرات کی فکروں کو، اور یہ حضرات جو تشریف لائے ہیں اقدام عالیہ کی برکات سے، اور ہمارے بیچارے جہاں سے بھی اللہ سب کے ناموں کو جانتے ہیں اور سب کی فکروں کو جانتے ہیں، اللہ سب کی فکروں کو قبول فرمائے اور زیادہ پروردگار راستے آسان فرمائے اور غیب سے تمام کامیابی کے سامان پیدا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اب اس کے بعد میں آخر میں حافظ شیردین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور کوئی ایسا مشورہ جو طلبہ کو یہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اس قصبے کے شہر بڑھانا کے جمعیت کے صدر بھی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور آ کر کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر انعامات کی تقسیمات کا سلسلہ، بعد میں حضرت قاری صاحب کی دعا اور ان کے مختصر سے تاثرات کے ساتھ اس اجلاس کا اختتام۔ کچھ باتیں بیچ میں یاد آ جاتی ہے تاکہ نظام میں بدنظمی نہ ہو۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، یہ بلا تکلف جیسے سڑک پر جائیں گے اور اس طرف ایک چل کر کے تھوڑی دور ایک اس کی موٹر سائیکلوں کی دکان ہے، ایجنسی ہے بھائی نسیم کی، تو ہمارے قاری عارف صاحب حاجی محمد شرافت صاحب یہ رہنمائی کریں گے، آپ سب حضرات بلا تکلف وہاں جا کر کھانے سے فارغ ہو جائیں گے، اور یہاں جب حضرت قاری صاحب کی بات شروع ہو جائے گی تو جو انتظامیہ لوگ ہیں، اساتذہ طلبہ، وہ خاموشی کے ساتھ میں نکل کر کے چلے جائیں گے اور جا کر کے فوراً دسترخوان بچھانے کا اہتمام کریں گے، اور بہت سلیقے کے ساتھ میں سب سے پہلے عوام جو ہمارے مہمان آئے ہوئے علاقے کے وہ کھانے سے فارغ ہوں، طلبہ اپنے کرائے سے، اپنی ضرورت سے اور اپنے جو یہاں کاغذات دیے جائیں گے ان سے فارغ ہو۔ اس کے بعد پھر بہت سکون کے ساتھ میں وہ کھانا کھائے، اور کھانا کھانے کے بعد پھر قیام گاہوں پر اپنی جگہ پر جا کر کے وہ آرام کرے۔ خواتین کا مسئلہ ہے کھانے کا، ان کے لیے ہم نے ایک نظام رکھا ہے اس سال کہ جو جتنی عورتیں جن مردوں کے ساتھ میں آئی ہوئی ہے، اکثر وہ ایسے لوگ ہیں جو مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں یا وہ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں اور مدرسے میں ان کے طلبہ پڑھتے ہیں،
اکثر استاد بھی انہیں جانتے ہیں اور وہ استادوں کو جانتے ہیں، اور اگر کوئی نیا آدمی اس طرح کا ہے تو وہ آ کر کے کسی ایسے آدمی سے رابطہ کر لے جس کو وہ جانتا ہو۔ تو ایسے لوگ جا کر کے جتنی خواتین ان کے ساتھ میں ہیں، ان خواتین ان کی گنتی کر کے اور ان کے کھانے کے پاکٹ بنوا لے اور ان کو لے جا کر وہی دے دے۔ ہم نے پہلے کھانے کا نظام خواتین کا الگ سے رکھا تھا، بچے کھلانے میں تھے تو وہ بدنظمی سامنے آ گئی تھی، تو اس کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ایک خوراک ہم نے ایک ڈبے میں ایک پیکٹ میں تیار کر کے رکھی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ میں 10 عورتیں ہیں تو اس کو 10 پیکٹ کھانے کے مل جائیں گے، وہ اپنی عورتوں کو لے جا کر کے اپنے ٹریفک پہ بیٹھ کر کے یا کسی جگہ پر بیٹھ کر کے تسلی سے کھلا لے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ حفاظ بچے یہ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ان کے گھر والے ان کو جیسے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں تو عورتوں میں چلے جاتے ہیں۔ رضاکار شبیر بھائی ہیں، شہزاد بھائی ہیں اور دوسرے لوگ بھائی جو رضاکار ہیں وہ خاص خیال رکھیں، لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ عورتوں کے پنڈال میں نہ جائیں، یہ بچے بھی نہ جائیں اور بچوں کے جو گھر والے ہیں وہ بھی نہ جائیں۔ عورتیں خود جہاں تمہارے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، تمہارے ٹریکٹر ٹرالیاں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں یا جہاں پنڈال سے باہر راستے پر اپنی اپنی ماؤں کے ساتھ میں وہ بچے جا کر کے وہاں شامل ہو اور وہیں ان کا استقبال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ پنڈال میں چونکہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بچے ہیں اور ان کے بچوں کے گھر والے ہیں تو وہ بے پردگی کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، تو اس کا بھی آپ خیال رکھیں گے۔ اور میں اپنے طلباء سے کہوں گا، کیونکہ طلباء جب وہاں نہیں جائیں گے تو ظاہر بات ہے ان کے گھر والے بھی نہیں جائیں گے، اس پنڈال میں کوئی طالب علم نہ جائے، ان کے گھر والے یہاں سے اپنے بچوں کو خوشی میں اٹھا کر کے لے جائیں گے تو وہ جائے، راستے پر جائے، اپنے جہاں واہن کھڑے ہوئے ہیں وہاں جائے، وہ ان کا استقبال کرے، ان کی ہمت بڑھائے، خوشی منانی چاہیے۔ جہاں ہم دنیا کے کاموں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، حفظ قرآن کی تکمیل پر بھی ہمیں خوشی کرنی چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ بیجا بات نہیں کرنی چاہیے، تصویر نہیں کھینچنی چاہیے، فوٹو وغیرہ نہیں کھینچنی چاہیے، اس طرح کی چیزوں سے احتیاط برت لی جائے۔ تو حافظ شہدین صاحب آپ کے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بہت پرمغز مسابقہ میں تشریف لانے والے علماء اکرام، جن میں محسن و کرم فرما شیخ القراء حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب اور بہت سارے مدرسوں کے سرپرست اور محبوب العلماء، اور جنہوں نے اپنی دینی لائن میں رہتے ہوئے دنیاوی لائن کے لوگوں کو بتایا کہ دینی لائن میں رہتے ہوئے بھی ہم ودھان سبھاؤں میں جا سکتے ہیں اور وہاں بھی ہم دینی اداروں کو چلانے والے ودھان سبھاؤں کو چلانا بھی جانتے ہیں۔ مولانا جمیل احمد صاحب اور جمعیت علماء ہند کے سابق صدر محمد آصف قریشی، اور پھر ان کے بعد دوسرے ہونے والے صدر حافظ محمد تحسین صاحب، اور دور و دراز سے علماء اکرام، مہمانان اعظام، عزیز طلبہ، حاجی محمد شرافت صاحب جنہوں نے دستار فضیلت تمام بچوں کو دی ہے، اور مولانا شعیب عالم صاحب جو جہاں اپنے اتنے بڑے ایک ادارے کو چلاتے ہیں وہیں جمعیت علماء ہند کی بالخصوص شاخ بڑھانا کی سرپرستی فرماتے ہیں، اس لیے ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص سرزمین بڑھانا یہ سعادت سمجھتی ہے کہ مولانا شعیب عالم قاسمی جیسا مرد مجاہد اور عاشق قرآن اس بڑھانا کی سرزمین کو جنہوں نے پسند کیا ہے اور یہاں ایک چھوٹی سی چراغ کو روشن کر کے انہوں نے ایک بہت بڑی روشنی حاصل کی ہے۔ خدا کرے کہ حضرت والا کا سایہ خیریت و عافیت کے ساتھ اس سرزمین بڑھانا پر اور ہمارے اوپر تادیر قائم و دائم رہے، اور اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بالخصوص میں تمام مہمانوں کا تہ دل سے
استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور و دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں اور اس انجمن کو، اس اجلاس کو، اس مسابقے کو اور اس پرمغز ایسی محفل کو آپ نے رونق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو اور حضرت والا کو اور بالخصوص ہمارے علماء کی جو بہت بڑی جماعت دور و دراز سے تشریف لائے ہیں، ان میں ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے اداروں کو چلاتے ہیں، جیسے قاری محمد کامل صاحب ہیں جو بہت بڑا ایک چھوٹے بچوں کو اپنے یہاں لیتے ہیں، اور مولانا شعیب عالم صاحب کی طرح محنت کرتے ہیں، ان کا بڑا نام ہے، اور مفتی محمد راشد صاحب، بہرحال بہت سارے علماء اکرام ہیں۔ ہم سب کا تہ دل سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں حضرت والا نے شفقت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ رائے پیش کی جائے، یہ تو بڑھانا، بالخصوص بڑھانا اور علاقہ آپ کی رائے پر انشاءاللہ عمل کرنے والا ہے۔ خدا کرے کہ آپ کی رائے بار بار ہمیں ایسی ملتی رہیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جس طالب علم نے یہ فون کیا ہے اس کو یہ اسٹیج اور بالخصوص مولانا محمد شعیب عالم قاسمی اس بار پوری طرح سے معاف کر رہے ہیں، اور ان کا کہیں کوئی نام نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی بڑھانے کا اس دارالفلاح کا کوئی مسابقہ ہو تو آپ بہت ہی محنت اور مشقت کر کے جو آئے ہیں، اور اس علاقے نے جو یہ طے کیا ہے، روشن کیا ہے کہ مولانا محمد شعیب عالم قاسمی جیسی پرمغز مجلس کو جو رونق بخشی ہے، ایک بچے کی غلطی سے نہ ہمارا کچھ بگڑتا ہے نہ مولانا کا کچھ بگڑتا ہے، بس صرف ذہن میں ایک تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ اللہ اس کو بھی بہت زیادہ حوصلہ عطا فرمائے، اور وہ مولانا سے کسی وقت میں آ کر یا فون پر اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لے، اور اللہ جن بچوں نے، جس طلبہ عزیز نے محنت سے یہاں شرکت کی ہے، خدا کرے کہ آنے والے وقت میں وہ سب اس قوم کے رہبر ہوں، اور وہ سب اس ملک کے پیشوا ہوں، اور وہ سارے دین و دنیا کی بھلائی کے لیے ساری دنیا میں پھیلیں، اور قدم قدم پر اللہ ان کو ترقیات کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔